بھائی صاحب نبی کے یاروں کو تو، نبی کے پیاروں کو تو درندے بھی پہچانتے ہیں. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، کسی کام سے قافلے سے قضائے حاجت کے لیے پیچھے رکے، قافلہ حضور والا چلا گیا، اچانک رستہ بڑھ گئے، رستہ بھولے، سامنے سے شیر آیا تو آپ نے اسے دیکھ کے فرمایا یا بلال، او شیرا انا سفینہ مولا رسول اللہ، اوے حملہ کرنے سے پہلے خیال کرنا میں حضور کا غلام لگتا ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، مجھ پہ حملہ کرنا لیکن خیال کر کے. اللہ اکبر. حضرت سفینہ فرماتے ہیں شیر نے سر جھکایا، آواز نکالی، دم نیچے کی، آگے آگے چل پڑا. میں سمجھ گیا، میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. جیسے ہی قافلہ نظر آیا اس نے پھر آواز نکالی، میں قافلے سے مل گیا. اللہ اکبر. ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت سفینہ کی توحید میں گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ حضرت سفینہ کی توحید میں کوئی کمزوری تو نہیں رہی؟ حضرت سفینہ کی توحید میں کوئی نقص تو نہیں رہا؟ تو پھر یہ جو یار لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی مشکل پڑے تو یا اللہ مدد کہو، حضرت سفینہ نے اللہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کیوں نہیں کہا اوے میں اللہ دا بندہ ہوں، اللہ دا؟ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے اگر حضرت سفینہ کہتے نا میں اللہ دا بندہ تو شیر نے رگڑا دے چھڑنا سی، انہیں کہنا سی تو اللہ دا بندہ تے میں اللہ دی مخلوق. توجہ ہے نا؟ لیکن حضرت سفینہ آپ نے یہ نہیں کہا او شیر میں اللہ کا بندہ، میں کائنات بنانے والے کا بندہ ہوں، مجھ پہ حملہ کرنا ذرا دیکھ کے. نانا انہوں نے فرمایا او شیرا میں سفینہ ہوں، میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں. حضرت سفینہ کو پتا تھا یہ وہ نسخہ ہے کہ جو ہر جگہ چل جاتا ہے. یہ جو آج کل فتنہ باز قسم کے مولوی اور خطیب جو یہ فتنے ڈالتے ہیں کہ نبی کو چھوڑ کے اللہ کا نام کیوں لیا، وہ صحابی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اللہ کو چھوڑ کے نبی کا نام کیوں لیا؟ انہیں پتا تھا. یار بڑا جملہ بول رہا ہوں، میری مہربانی کرے. ایک اور شعر کا بھی واقعہ سناتا ہوں. ایک اور شعر تھا، میرے نبی کی ولادت ہوئی تو اس شیر نے جنگل میں شکار کرنا چھوڑ دیا. امام حلبی نے اپنی اس کتاب میں اور یہ دیگر بہت ساری کتابوں میں موجود ہے کہ شیر نے کیا کیا بولیے، شکار کرنا چھوڑ دیا. ہرن ساتھ پانی پی رہا ہے، باقی جو ہے نا جانور وہ ساتھ چل پھر رہے ہیں، شکار نہیں کر رہا. تو پھر خیال میں سوال تو بنتا ہے ان دونوں شیروں سے، سفینہ پہ حملہ کیوں نہیں کیا اور بھائی تو نے شکار کیوں چھوڑا؟ اس کی وجہ یہ کہ شیر شکار جب کرتے تو یہ اس کی فطرت میں ہوتا ہے، تو تو بد فطرتہ کیسے ہو گیا بھائی؟ تیری تو فطرت میں کہ سامنے اگر شکار ہے تو حملہ کر، جھپٹ جاگے یار، جھپٹ کے حملہ کر، شکار کو دبوچ اور ہڑپ کر جا. توجہ ہے؟ لیکن شیر حملہ نہیں کر رہا اور اس کی طرف سے گویا تخیلاتی بات ہے. یہ جواب آتا ہے میں شیر ہوں، درندہ ہوں، بے عقل ہوں، لیکن حملہ کروں حضور کے میلاد والے دن میں کوئی بے ادب ہوں؟ سفینہ پہ حملہ کر. جواب آتا ہے واسطہ کس نام کا دیا ہے سفینہ نے؟ حبیب رب العالمین کے نام کا واسطہ دیا ہے. میں کوئی اچھا اسی شعر کے ایک تیسرا واقعہ سن لو یار، مہربانی کریں. یہ جو سامنے والے تسی تو بالکل ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کوئی نہیں آکھی. میں ترس رہے ہیں اتنا سونا پیارا چہرہ، پیاری زبان، پیاری داڑھی، پیاریاں زلفاں تے ایک باری سبحان اللہ جی آواز آ جاوے تے کنی چنگی گل ہو. حضرات توجہ فرمائیے، یہ باقی حضرات سے بھی جو کہنا چاہتے ہیں سبحان اللہ کہیں، یا پھر اگر بعد میں میرا نمبر لے لیں، میں گھر چلا جاؤں، اگر کوئی مزہ آئے تو پھر میری طرف واٹس ایپ کر سبحان اللہ لکھ کے بھیج دینا. یار مہربانی کرو نا، یہ تو ابھی تک رواج پاکستان میں شروع نہیں ہوا ہے نا کہ سبحان اللہ لکھ کے مولانا صاحب کی طرف بھیجنا. تو بھئی دستی سودا ہے، دستی قیمت لگنی چاہیے. ایک اور شعر کا واقعہ سناتا ہوں، اور یہ شعر کا واقعہ کیا ہے؟ میرے نبی کے گستاخ ہے، ابو لہب کا پتر ہے. میرے نبی رحمت سید کونین کے ایذا کا اس نے سبب کیا اور حضور کے کپڑے پھاڑے، حملہ آور ہوا حضور پہ. تو میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے، حضور کا دل دکھا. فرمایا اللہم سلط علیہ کلب من کلابے کا،
یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط فرما۔ ابو لہب کو جب پتہ لگا کہ میرے بیٹے کے خلاف حضور نے دعا کی ہے، ابو لہب نے پتر پہ پابندی لگا دی، کہنے لگا آج کے بعد گھر سے نہیں نکلنا۔ بڑا وقت گزر گیا، ایک دن ابو لہب، ابو جہل اینڈ ساری کمپنی نے کہا، ابو جہل اور ابو سفیان یہ جو سارے اس وقت کے لوگ تھے، انہوں نے کہا عتبہ شیبہ کہ آؤ بھائی تجارتی قافلے کے ساتھ جائیں، اور ابو لہب سے کہا کہ اپنے پتر کو بھی کہے، وہ بھی میں اسے لے کے نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ اس کے خلاف محمد نے دعا کی ہوئی ہے۔ توجہ ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا ابو لہب سے، کہنے لگا اوے بات سن ابو لہب، تجھے یقین ہے کہ محمد جو کہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے؟ تو وہاں مجمع میں تو نہیں بولے، تھوڑا اس کو پرے کیا نا کس نے؟ ابو لہب نے۔ کس کو؟ ابو جہل کو سائڈ پہ کر کے کہا تم اٹھا نا قسم آج تک محمد نے کچھ کہا اور ہوا نہ ہو۔ ہے کوئی ایسا چانس، ایسی بات؟ میرے مدینے والے کے عاشق صادق اعلی حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق و محبت سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ نے جب وہ دیکھا نا کہ حضور جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، تو آپ کی قلم حرکت میں آئی اور لکھ دیا کہ نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کہ نہیں، نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کہ نہیں، فقط ایک اشارے سے سب کی نجات ہو کہ نہیں، شب کو کہا جو دل ہے تو سورج نکل آیا، دل کو کہا جو شب ہے تو رات ہو کہ رہی۔ ابو جہل نے تانے مارے، ابو لہب تیار ہو گیا، پوچھا اس نے محمد نے دعا کیا کی ہے؟ ابو لہب کہنے لگا او ابو جہل، او مکے والو، محمد نے یہ دعا کی ہے، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، یا اللہ میرے بیٹے کے بارے میں کہا ہے اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر۔ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم صحرا میں سفر کریں گے کوئی درندہ میرے بیٹے پہ حملہ ور نہ ہو جائے۔ وہ کہنے لگے بھائی یہ کوئی اکیلا تھوڑی ہے، ہم اسے اپنے حصار میں رکھیں گے، ہم اتنا بڑا جتھا ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، اتنا بڑا قافلہ ہے، ایک درندہ آئے کر کیسے اس پہ حملہ ور ہوگا؟ کہنے لگا چلو پھر ٹھیک ہے۔ وہ لے کے چل پڑے، بیٹے کو بھی ساتھ دیا۔ توجہ، ابو لہب کا بیٹا اس قافلے کے ساتھ ہے۔ جب راستے میں رات کا وقت ہوا، انہوں نے قیام کیا، اس قیام کے دوران انہوں نے حفاظتی اقدامات کیے۔ سب سے پہلے آگ جلائی، پھر چاروں طرف سارے لیٹ گئے، پھر اپنا جتنا بھی سامان ہے، وہ تھیلے، وہ بوریاں، ان کا ایک اونچا سا ٹال لگایا، اونچا سا ٹیلا بنایا، اس کے اوپر ابو لہب کے بیٹے کا بستر لگایا، اسے کہا تو یہاں درمیان میں سو جا، اگر درندہ آیا پہلے ہمارے اوپر حملہ ور ہوگا پھر تیری طرف آئے گا، اور اتنی چڑھائی تو وہ چڑھ ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ رات کا وقت ہوا، شیر آیا، اس نے آ کر سب سے پہلے سوئے ہوئوں کے منہ سونگے، پھر اس نے اچانک جس لگائی، اوپر حملہ کیا، اس کا سر اپنے منہ میں پکڑا، اسے چبا دیا، اور پھر وہ کہیں غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا بے ادب، میرے نبی کا گستاخ واصلے، بولیے بولیے، واصلے جہنم ہو گیا۔ ادھر بھی میرے ذہن میں فوراً سوال آ گیا، ارے او شیر، اور رات کا وقت ہے، اتنا پیارا ہٹا کٹا تیرا شکار ہے، اس کا سر اگر منہ میں پکڑائے، چل اگر دبایا تو چبا کے نگل جا یا اٹھا کے لے جا، اسے اپنا لقمہ بنا لے تاکہ تیرا پیٹ بھرے۔ تو گویا جواب آتا ہے
اور اس گستاخ کا گوشت میرے پیٹ میں کیوں کر جائے؟ اور میں بے عقل ضرور ہوں پر بے ادب نہیں ہوں۔ دوستان گرامی، یہ تو میرے نبی کا ایک یہ درندہ ہے جو حضور سے پیار کر رہا ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ ارے ایک درندہ اسے گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی کا گستاخ اس دھرتی پہ زندہ رہے، تو ایک عاشق رسول کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کا بے ادب اور گستاخ اس دھرتی پہ سانسیں لے، دھرتی پہ زندگی گزارے؟ اس لیے ہم پوری دنیا کے گستاخوں کے لیے یہ پیغام دیتے آئے ہیں، دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ کیا؟ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ قلبی تھا اور آج بھی ہے، پیارے نبی سے میرا رشتہ، پیارے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور ادھر سے بھی آواز آئے، پیارے نبی سے اپنا رشتہ، سونے نبی سے اپنا رشتہ، پیارے نبی سے اپنا رشتہ قلبی تھا اور آج بھی ہے، اے پیارے نبی سے اپنا رشتہ قلبی تھا